الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں کہ توفیق عبادت بخشی ہے اور نماز کے بعد ہم بیٹھے ہیں اس کے خوبصورت کلام کو سننے کے لیے۔ اللہ کریم ہمارا بیٹھنا سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آیت نمبر 29 میں اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کی ساری چیزیں پیدا کیں، پھر اوپر کی طرف توجہ فرمائی اور ٹھیک 7 آسمان بنا دیے، اور وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ جو کچھ بنایا گیا ہے وہ انسان کے لیے بنایا گیا۔ زمین میں جو چیزیں آپ کو نظر آتی ہیں، آسمان میں جو چیزیں آپ کو نظر آتی ہیں، اللہ کریم نے اس کی تخلیق کا جو مقصد بیان کیا ہے، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، یہ جو بادل برس رہے ہیں نا، یہ بھی تمہارے لیے ہے۔ یہ سورج جو روشن ہے یہ بھی تمہارے لیے ہے۔ یہ زمین جو فرش بنی ہے یہ بھی تمہارے لیے ہے۔ یہ جو پھل پک رہے ہیں یہ بھی تمہارے لیے ہیں۔ یہ پھول اور گلشن جو مہک رہے ہیں یہ بھی تمہارے لیے ہے۔ اے انسان، جو کچھ تجھے نظر آ رہا ہے، یہ جو جانور کٹ رہے ہیں، جانیں دے رہے ہیں، قربان ہو رہے ہیں، ذبح ہو رہے ہیں، یہ تمہارے لیے ہے۔ جو کچھ بھی ہے وہ سب تمہارے لیے ہے۔ اچھا، اب اس آیت سے مفسرین کرام نے ایک اصول بنا لیا۔ اس آیت سے ہمیں ایک اصول ملا ہے۔ مفسرین نے جو اصول نکالا اس آیت سے وہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں الاصل فی الاشیاء الاباحہ، کہ چیزوں میں اصل اباحت ہے۔ چیزوں میں اصل اباحت ہے۔ مولوی صاحب ذرا آسان کر کے بتا دیں۔ بنیادی طور پر ہر چیز مباح ہے، ہر چیز مباح ہے، جائز ہے، الا یہ کہ اللہ اور اس کے رسول نے کسی چیز سے روکا نہ ہو۔ یہ چیز سمجھ آ رہی؟ بنیادی طور پر مفسرین، اور اس پر یہ نہیں کہ صرف سنیوں کا عقیدہ نہیں، جو حرم سے قرآن چھپتا ہے نا، تفسیر آتی ہے، اس میں بھی یہ موجود ہے۔ یعنی اس پر وہابیوں کا بھی اتفاق ہے کیا کہ ہر چیز اصل میں کیا ہے؟ مباح ہے۔ جب ہر چیز ہمارے لیے، ہمارے نفع کے لیے اللہ نے بنائی ہے تو اس کا استعمال بھی جائز ہے۔ جس چیز سے شریعت نے روکا نہ ہو وہ چیز کیا ہے؟ جائز۔ جس چیز سے شریعت نے منع نہ کیا وہ چیز جائز۔ کیوں؟ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، سب کچھ تمہارے لیے ہے۔ اللہ کریم نے انسان کے لیے ہر چیز کو جائز قرار دیا، جن چیزوں کا کوئی نقصان تھا ان سے روک دیا۔ ہم یہ بوتل پانی میرے پیچھے پڑا ہے یہاں، یا بوتل پانی کو تو چھوڑ دیں، جو فیزی ڈرنک ہم پیتے ہیں، فیزی ڈرنک پیتے ہیں نا، کوئی شیعہ، کوئی وہابی کے، کوئی دیوبندی، کسی نے بھی آج تک آپ کے اوپر یہ فتویٰ نہیں لگایا کہ اس کا پینا جائز نہیں ہے۔ کبھی کسی مولوی، بلکہ وہ خود پیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ مباح ہے، اس کی اجازت، اس کا پینا جائز۔ لیکن جو ہی آپ شراب کی طرف ہاتھ بڑھائیں گے سب روکیں گے، نہ یہ نہ پیو۔ جو ہی آپ خنزیر کی طرف، تو لوگ کہیں گے نہ۔ کیوں؟ کہا، منع کر دیا۔ تو معلوم کیا ہوا؟ ہر چیز جائز ہے جب تک کہ اس کی ممانعت نہ آئی ہو۔ بیوی کے ساتھ تعلق، قرآن اور حدیث، اللہ رسول کا حکم، اجازت۔ لیکن کوئی زنا کی طرف بڑھے گا تو پھر کہیں گے نہ بابا نہ، اس طرف نہ جاؤ۔ کیوں؟
کیونکہ نص آ گئی ہے قرآن اور حدیث سے، اللہ رسول کا حکم معلوم ہو گیا کہ یہ کر سکتے ہو، یہ نہیں کر سکتے، یہ پی سکتے ہو، یہ نہیں پی سکتے، یہاں جا سکتے ہو، وہاں نہیں جا سکتے، مسجد کی طرف آنا جائز لیکن گناہ کے اڈے کی طرف، جوئے خانے کی طرف ناجائز۔ کیوں؟ آپ کو کہ اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا۔ لہٰذا جس چیز کو شریعت نے حرام نہیں کیا وہ ہمارے لیے حلال ہے۔ گویا کسی چیز کے حرام ہونے کے لیے قرآن اور حدیث کی نص چاہیے، بس یہ سادہ سا اصول رکھنا ہے۔ جس چیز پر حرمت کی کوئی نص نہ ہو، کسی چیز کو شریعت نے حرام نہ کیا ہو، تو یہ اس کے حلال ہونے پر دلیل ہے۔ جس چیز کو شریعت نے حرام نہ کیا ہو، اس کی کوئی نص موجود نہ ہو، قرآن اور حدیث کی کوئی آیت موجود نہ ہو، حضور کا فرمان موجود نہ ہو، یہی چیز اس کے جائز ہونے کی دلیل ہے۔ یہاں سے ان لوگوں کا رد ہوتا ہے کہ جو کہتے ہیں میلاد النبی منانا جائز نہیں ہے، 11ویں منانا جائز نہیں ہے، اور جنازے کے بعد دعا مانگنا جائز نہیں ہے، اذان سے پہلے درود و سلام پڑھنا جائز نہیں ہے، ختم شریف پڑھنا جائز نہیں ہے۔ اس آیت کی روح سے ان کا جواب یہ بنتا ہے کہ جس چیز کو آپ ناجائز کہہ رہے ہو، جس چیز کو آپ حرام کہہ رہے ہو، جس چیز کو آپ شرک کہہ رہے ہو، گناہ کہہ رہے ہو، اس پہ آپ کے پاس کوئی دلیل ہے؟ اللہ تو فرماتا ہے سب تمہارے لیے، ہر چیز تمہارے لیے، اور چیزوں میں اصل اباحت موجود ہے جس پہ آپ سب قائل ہو، آپ سب مانتے ہو۔ پھر کسی بھی چیز کو حرام یا ناجائز کہنے کے لیے آپ کے پاس نص بھی نہیں، دلیل بھی نہیں، آیت بھی نہیں، حدیث بھی نہیں، تو پھر یہ ظلم ہے۔ ختم شریف ہم پڑھتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں جی ختم پڑھنے کی کوئی وجہ سمجھ نہیں آتی، یہ حرام ہے۔ جی حرام کیوں ہے؟ یہ کھانا، اس میں کھانا کیا ہے؟ چاول پکتے ہوں گے، چاول میں کیا گھی ڈالتے ہو؟ گھی ناجائز ہے، اللہ نے حلال رکھی ہے نا۔ چاول حلال ہے، پانی اس میں حلال، نمک اس میں حلال، مسالہ جات اس میں حلال، یہ حرام کیا ہے ذرا وہ تو بتاؤ۔ وہ جی اس پہ پہلے بیٹھ کے سارے آگے کھانا رکھتے ہیں، پھر قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ العیاذ باللہ، قرآن کی تلاوت کیا ناجائز ہے؟ جب نہ رکھا ہوا حلال رزق حرام ہے، نہ قرآن کی تلاوت العیاذ باللہ کوئی حرام کہے قرآن کی تلاوت کو، تو اس کا تو اپنا ایمان گیا۔ اور صرف بسم اللہ پڑھنے، ایک چھوٹی سی آیت ہے نا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک چھوٹی سی آیت ہے نا، جب یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کھانے سے پہلے پڑھا نا آپ نے، شیطان دور بھاگ جاتا ہے وہاں سے۔ وہ چھوٹی سی آیت پڑھنے سے اگر شیطان دور بھاگ جاتا ہے تو سورہ اخلاص، سورہ فاتحہ پڑھے تو شیطان کتنا دور بھاگے گا؟ لبڑے نہیں آئی صاحب۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، سورہ حشر کی 7ویں آیت ہے۔ جو رسول اللہ تمہیں دے وہ لو، اور جس چیز سے روک دے اسے رک جاؤ۔ حلال کلیئر بتا دیا، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، یہ سارا بتا دیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اب اگر کوئی اذان سے پہلے دروشی پڑھتا ہے اور کہتا ہے جی یہ جائز نہیں ہے، ناجائز ہے، تو آپ سمپل سادہ سا سوال کیا کریں۔ چیزوں میں تو اباحت ہے، ہر چیز جائز ہے، الا یہ کہ اللہ اور اس کے رسول نے منع نہ کیا ہو، تو آپ ہمیں وہ منع کرنے والی حدیث دکھا دیں، ہم چھوڑ دیں گے۔ جنازے کے بعد دعا جائز نہیں ہے، بالکل ٹھیک ہے میرے بھائی، ہم نہیں مانگیں گے۔ کون سی حدیث میں لکھا ہے کہ جنازے کے بعد دعا نہیں مانگنی ہے؟ اللہ تو فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، تو مانگو، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، اللہ دعا قبول کرنے والا ہے، مانگو۔ یہاں ٹائم کی کوئی لمٹ نہیں رکھی، ٹائم کو کوئی کنڈیشنل نہیں رکھا کہ اس ٹائم مانگنا ہے، اس ٹائم نہیں مانگنا، ٹائم کو مقید نہیں کیا۔ جب اللہ نے ٹائم کو مقید نہیں کیا تو صوفی صاحب، مولوی صاحب، حاجی صاحب، آپ کس بیس پہ لوگوں کو روک رہے ہو؟ آپ اپنی کوئی دلیل تو دے نا۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، درود پڑھو، خوب سلام پڑھو۔ اللہ نے کوئی ٹائم رکھا ہے کہ کس ٹائم پڑھنا، کس ٹائم نہیں پڑھنا؟
جی اذان سے پہلے درود نہیں پڑھنا چاہیے. میں کہا بالکل نہیں پڑھیں گے. کدھر لکھا ہے اللہ نے منع کیا کہ یہاں درود نہیں پڑھنا ہے؟ اپنی جیب سے تو فتویٰ نہ دو نا. حلال اور حرام یہ اللہ اور اس کے رسول کا حق ہے اور کسی کا. ایک حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لوگوں تم پر حج فرض کر دیا گیا تو حج ادا کیا کرو. ایک ساتھی اٹھے, انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہر سال فرض ہے. حضور خاموش رہے. وہ پھر پوچھتے ہیں یا رسول اللہ ہر سال حج فرض ہے؟ حضور نے پھر کچھ نہیں فرمایا. تیسری دفعہ پھر پوچھا یا رسول اللہ ہر سال حج فرض ہے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرماتے لو قلت نعم لوجبت, اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال تم پر واجب ہوتا. لما استطعتم, اور تم میں وہ طاقت نہ ہوتی. پھر معلوم کیا ہوا, حلال اور حرام کا جو فیصلہ ہے یہ عام انسان نہیں کرنا, حلال اور حرام اللہ اور اس کا رسول کرتا ہے. حلال اور حرام کا تعلق کوئی صوفی صاحب نہیں کر سکتا. جس کے جی میں آیا, آج تو اتنا عام ہو گیا ہے معاملہ کہ جناب بس مرضی کا خلاف کوئی کام ہو تو کہہ دیجیے حرام, حرام, شرک, بدعت, فلانا فلانا. کسی کام کو بھی کرنے کے لیے جواز ہمارے لیے قرآن اور حدیث ہے, نہ کہ کوئی شخصیت, نہ کہ کوئی صوفی صاحب, نہ کہ کوئی مولوی. ہمارے لیے پیرامیٹر کیا ہے, ہمارا سٹینڈرڈ کیا, قرآن اور حدیث. اس سے اوپر نیچے نہیں جانا. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں نا, دیکھیں ہم اس کو یہ نہیں کہتے کہ یہ فرض ہے یا واجب ہے یا ہم اس کو سنت درجہ دیتے ہیں, نہیں, ہم اس کو مباح کہتے ہیں. ٹھیک ہے, جائز ہے, اگر کوئی کرتا ہے تو ثواب پاتا ہے, نہیں کرتا تو کوئی گناہ گار نہیں. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں نا, بخیل ہے وہ آدمی جس کے سامنے میرا ذکر ہو وہ درود نہ پڑھے. تو ہم کہتے ہیں اس موقع پہ درود پڑھنا زیادہ افضل اور زیادہ ثواب ہے. حضور فرماتے ہیں نا, جب مؤذن اذان دیتا ہے تو وہی الفاظ ریپیٹ کریں اور اذان ختم ہو جائے تو مجھ پہ درود پڑھیں, اللہ تمہارے اوپر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. اس موقع پہ درود پڑھنا زیادہ افضل ہے بنسبت اس موقع کے کہ جو حدیث میں وارد نہ ہو. تو کوئی بھی وقت ہو آپ رسول اللہ پہ درود پڑھیں, ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کو سزا ملے گی. اللہ کی طرف سے آپ کو جزا ہی ملے گی اور آپ کو ثواب ہی اللہ عطا فرمائے گا. تو بس سادہ سا اصول, اگر کوئی کسی بھی چیز سے آپ کو منع کرتا ہے نیک کام کرنے سے, اب آپ اپنے والد کے لیے دعا کا اہتمام کرواتے ہیں, میں اپنے دلوں سے پوچھیے گا کیا یہ عمل اپنے باپ کے لیے دعا کروائے تاکہ آپ کے والد کی مغفرت ہو, آپ کی ماں کے درجے بلند ہو, کیا یہ شریعت میں ناجائز ہو سکتا ہے؟ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان, قرآن کے اندر آیتیں موجود ہیں. رب اغفر لی ولوالدی, کیا قرآن کے اندر نہیں ہے؟ حضور فرماتے ہیں آدمی کا ایک درجہ بلند ہوتا ہے نا جنت میں, تو بڑا تعجب کرے گا, یا اللہ میرے درجے بلند ہو گئے, یا اللہ یہ جنت میں میرا درجہ کیوں, کیسے بلند ہوا؟ کہا تیرے بیٹے نے تیرے لیے استغفار کی ہے, تیرا بیٹا تیرے لیے دعا کر رہا ہے. یہ مشکات کی حدیث ہے. تو احباب, اگر کوئی ختم دلواتا ہے, کوئی ماں باپ کے لیے دعا کرواتا ہے تو وہ جائز ہے, مقبول ہے, محمود ہے, اللہ کا پسندیدہ عمل. کیونکہ دعا کیا ہے؟ عبادت ہے. کیا عبادت سے اللہ ناراض ہوگا؟ یستکبرون الذی, یہ بھی تو قرآن کی آیتوں میں موجود ہے نا, ان عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. آیت کچھ اسی طرح کی ہے کہ جو اللہ سے نہیں مانگتے نا, وہ جو اللہ کی عبادت نہیں کرتے, تکبر کرتے ہیں, ان کا ٹھکانہ جہنم میں ہوگا. یہ قرآن کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے ان لوگوں کو من لم یسأل اللہ یغضب علیہ, کہ جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس پر ناراض ہوتا ہے, غضبناک ہوتا ہے. تو ہم اسی لیے دعا کا اہتمام کرتے ہیں, ایصال ثواب کا اہتمام کرتے ہیں, ختم شریف رکھتے ہیں, ہم اسی لیے اذان سے پہلے درود پڑھتے ہیں, ہم اسی لیے جنازے کے بعد دعا مانگتے ہیں. کوئی روکے کہ کیوں؟ پہلے تو یہ کہ دور ایسے آ گیا ہے, ماننا کسی نے کوئی نہیں ہے, ہر ایک نے اڑ جانا ہے. یہ مناظرانہ جو طرز ہوتا ہے نا, بڑے بڑے مناظرے آپ یوٹیوب پہ دیکھیں, مولوی ہوتے ہیں نا, دونوں طرف علم کے سمندر ہوتے ہیں, لیکن جناب ماننا پھر بھی کسی نے نہیں ہے. آج کے دور میں اپنے ایمان کی حفاظت کریں. بحث و مباحثہ جب کہ آپ کے پاس اتنا علم بھی نہ ہو تو کہیں ایسا نہ ہو کہ چھری اپنے ہاتھ سے خود کو ہی ماریں. اگر کوئی سوال اس طرح کا ہوتا ہے نا, ان کا بابا سیدھا سا سوال ہے, آپ ناراض نہ ہو, اللہ اور اس کے رسول نے کس جگہ ہمیں منع کیا ہم آج ہی چھوڑ دیں گے, بس وہ منع کرنے والی حدیث دکھا دو,
وہ جی منع تو نہیں ہے لیکن اللہ کے رسول نے کوئی نہیں کیا تو ہم بھی نہیں کرتے. یہ بھی ایک جواب یہ بھی آتا ہے نا, اللہ کے رسول نے یہ نہیں کیا تو ہمیں, اللہ کے رسول نے جو کیا آپ کرتے ہیں؟ جی جی بالکل کرتے ہیں. میں کہ اللہ کے رسول مدینہ شریف سے حج کے لیے مکہ شریف گئے, کیسے گئے تھے؟ سواریوں پہ بھی گئے, صحابہ کرام اونٹ پہ بھی جہاد پہ جاتے تھے اور گھوڑوں پہ بیٹھے ہوتے تھے. گھوڑے آج موجود نہیں ہیں, اونٹ آج موجود نہیں ہے, سنت ہے نا, کریں نا ادھر کا سفر ذرا اونٹوں پہ پتہ چلے. یہاں سے تو ایمریٹس ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ ایمریٹس کدھر ہے, جلدی پہنچا دے. سنت تو کچھ اور تھا, آپ کیا کر رہے ہو؟ حضور نے جو رزق کھایا ہے, تناول فرمایا ہے, مبارک رزق, قربان جائیے, آپ سنت پر عمل کریں, اسی طرح کا کھائیں. پیٹ بھر کر کے آپ نے 6 ڈشیں اپنے سامنے رکھی ہوتی, چلے نا سنت کے اوپر. پہلی بدعت ہی یہی ہے, غالباً حضرت عائشہ کا قول یہی ہے کہ جو پیٹ بھر کے کھانا اور حساب کتاب حضور کے زمانے میں تو نہیں تھا. آپ مولانا صاحب, آپ کا پیٹ تو آپ سے آگے بڑھ کے لوگوں سے مل رہا ہوتا ہے. تو یہ بھی تو کیا یہ نہیں ہے سنت؟ اس سنت پہ کیوں عمل نہیں ہے؟ حضور نے تو اپنے گھر میں, حضور دنیا سے گئے تو اس وقت آپ کے اوپر قرض, آپ کے معاملات کچھ, وہ میں لفظ نہیں کہنا چاہ رہا, میرے منہ پہ نہیں آ رہا, ورنہ تو آپ کائنات کے سردار ہیں. غربت کا کیا عالم تھا, کوئی سوچ سکتا ہے؟ حضور نے تو ایسی زندگی گزاری ہے, آپ کیسی گزار رہے ہیں؟ سنت پھر سنت پہ چلے بھی, سنت پہ چل کے دکھائیں نا. اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے. آیت نمبر 30 کی طرف بڑھتے ہیں. امید کرتا ہوں یہ جو آیت تھی اس کا خلاصہ آپ کے جو گوش گزار کیا ہے, پورا میسج میرا پہنچ چکا ہوگا کہ کبھی اپنے عقیدے پہ پختہ رہیں, اپنے عقیدے پہ پختہ رہیں, اپنے معمولات پہ پختہ رہیں. ادھر سے سنی جناب, اگلے دن سب کچھ بدل دیا. ہم حضور کے, یہ بھی ہمارا عشق کا تقاضا ہے, حقیقت بتا رہا ہوں, یہ ہمارا عشق ہے. جب ہمیں حضور کی کوئی حدیث, اگرچہ وہ غلط پیرائے میں سناتا ہے, غلط تعویل کر کے سناتا ہے, لیکن جب ہم حضور کی بات سنتے ہیں نا تو پھر ہم سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں, حضور کے فرمان کو لیتے ہیں. یہ ہمارا عشق ہے, حالانکہ بتانے والا اس کے لیے ٹھیک نہیں ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عقیدہ اہل سنت پر استقامت عطا فرمائے. آیت نمبر 30 کی طرف آتے ہیں. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. اور یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں. فرشتے کہنے لگے کیا تو ایسا شخص خلیفہ بنائے گا جو زمین میں فساد برپا کرے گا, خون ریزیاں کرے گا, حالانکہ تیری حمد کے ساتھ تسبیح اور آپ کے لیے پاکی تو ہم بیان کر رہے ہیں. اللہ نے فرمایا بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. اس آیت میں آدم علیہ السلام کا تذکرہ ہے, آپ کا واقعہ آیا ہے. اللہ نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں اپنا نائب بنانے والا ہوں. دیکھیں, نائب بنانے کی کچھ وجوہات ہوتے ہیں. کسی مجبوری کے تحت نائب بنایا جاتا ہے. جیسے بندے نے کہیں آگے پیچھے جانا ہو تو اپنا نائب مقرر کر لیتے ہیں. عام سی مثال ہے, ملک کا وزیر اعظم دوسرے ملک جا رہا ہے, دوسرے ملک جا کے کوئی دورہ کرنا ہے, صدر جا رہا ہے, تو اپنے پیچھے کسی کو نائب چھوڑتا ہے نا, اپنی ذمہ داری اس کو دیتا ہے, وہ سارے کام وہ کرتا ہے. یہ نائب ہے. نائب اس لیے بھی یہ بناتے ہیں کہ موت تو سب کو آنی ہے. پیر صاحب نے دنیا سے جانا ہے تو سجادہ نشین پیچھے کوئی ہونا چاہیے نا, وہ اس کو مقرر کر لیتا ہے یہ میرا سجادہ نشین, یہ میرا نائب ہے, میرے بعد یہ ہے, کیونکہ موت جو آنی ہے. تیسرا یہ کہ نائب اس لیے بھی کہ کام کا بوجھ بہت زیادہ ہوتا ہے, کام کا بوجھ بہت زیادہ ہوتا ہے, تو کہتے ہیں جی میرے آدھا کام یہ کرے, اس کو وزیر خارجہ بنا لو, اس کو وزیر داخلہ بنا لو, اس کو وزیر مذہبی امور بنا لو, اس کو وزیر کھیل بنا لو, اس کو فلانا وزیر بناؤ فلانا, کیونکہ وزیر اعظم کام ڈیوائیڈ کر دیتا ہے, بوجھ بہت زیادہ ہوتا ہے. احباب, اللہ کی ذات کے لیے یہ سوال ہوتا ہے نا کہ وہ نائب کیوں بنا رہا ہے, نائب بنانے کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی آنے جانے سے پاک ہے. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ, تم جہاں ہو اللہ ہے. اللہ سے کوئی چھپ نہیں سکتا, اللہ سے کوئی بھاگ نہیں سکتا, اللہ کی دسترس سے کوئی باہر جا نہیں سکتا. یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا سلطان. کوئی نہیں بھاگ سکتا اللہ سے. دوسرا یہ کہ اللہ کو موت نہیں آ سکتی, کیونکہ وہ خود حی ہے, وہ خود قیوم ہے, وہ زندہ ہے اور زندہ زندگی دیتا ہے لوگوں کو.
تو اللہ کی طرف موت کا بھی تصور نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ پر بوجھ بن سکتا ہے کوئی کہ اللہ کے لیے یہ کام ذرا مشکل ہو گیا تو اب اس نے فرشتوں کو کہا، اب اس نے نبیوں کو کہا کیونکہ میرے اوپر بوجھ بہت زیادہ ہے تو میں ڈیوائڈ کر دوں، یہ تصور بھی اسلام میں کوئی نہیں ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، کن فیکون، دنیا بنانا چاہے تو ان کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ تو پھر نائب کیوں بنایا؟ دیکھیں عام انسانوں میں اللہ نے نفس رکھا ہے، شہوت رکھی ہے، خواہشات رکھے ہیں، غصہ رکھا ہے۔ اعمال کی گندگی کی وجہ سے ہم اس قابل نہیں ہیں کہ ڈائریکٹ فیض اللہ سے لیں، ہم ڈائریکٹ اللہ سے کلام کریں، ہم ڈائریکٹ اللہ سے ہدایت لیں۔ ہمارے اندر نقص ہے، ہم اس درجے پر نہیں ہیں کہ اللہ سے بلا واسطہ بغیر کسی سورس کے ڈائریکٹلی اللہ سے نہیں، ہم وہ حیثیت نہیں رکھتے، اللہ نے ہمیں اس قابل ہی نہیں سمجھا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نا ڈائریکٹ اللہ سے مانگنا چاہیے، میں کہتا ہوں کوئی شک نہیں، اللہ سے مانگنا چاہیے ہمیں، لیکن اللہ تمہیں ڈائریکٹ کچھ دے نہیں رہا، نبیوں کے وسیلے سے تمہیں دے رہا ہے، نبیوں کے وسیلے سے قرآن تمہیں دیا، نماز تمہیں نبیوں کے وسیلے سے دی، روزہ تمہیں نبیوں کے وسیلے سے دیا، وہ ڈائریکٹلی وہ بھی تمہیں کچھ نہیں دے رہا۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا اللہ نے میرے اوپر وحی کی ہے، جو کہے انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اسے ہوش حواس میں کوئی یہ کہے نا کہ مجھ پہ وحی آئی، ہم اسے کافر مانتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا حضور علیہ السلام کے بعد۔ تو اللہ کریم نے انسانوں کی ضرورت کو دیکھتے ہوئے نائب بنایا ہے۔ نائب کیا کرتا ہے؟ اس کا تعلق دونوں جہت پر ہوتا ہے، وہ نورانی صفات کا بھی مالک ہوتا ہے، بشری تقاضے بھی اس کے ساتھ۔ کیوں؟ کہ وہ اللہ سے فیض لیتا ہے اور مخلوق میں تقسیم کرتا ہے۔ ہم نبی علیہ السلام کو نور بھی مانتے ہیں، بشر بھی مانتے ہیں۔ نور اس لیے کہ تعلق اللہ سے ہے، اور بشر اس لیے کہ بشر میں ہی وہ تقسیم کرنا تھا۔ تو نائب بنایا اس لیے کہ وہ اللہ سے فیض لے اور مخلوق میں تقسیم کرے۔ اچھا، فرشتوں نے اعتراض کیا کہ مالک تو کیوں بنانا چاہ رہا ہے؟ ہم ہیں نا تیری تسبیح کے لیے۔ کیا بنا؟ 20 سال تو یہ سویا رہتا ہے، اس کی عبادت کتنی ہوگی؟ اچھا 20 سال سویا، اس نے شادی بھی کرنی ہے، اس میں رات کو سوتا بھی ہے، پھر کماتا بھی ہے، پھر رزق بھی ہے، بیماری بھی، اس کی عبادت کیا عبادت ہوگی؟ ہم تیری عبادت کرتے، نہ سوتے، نہ کھاتے، نہ شادی، نہ بچے، کوئی نہیں، ساری زندگی تیری عبادت کرتے اللہ، ہم ہیں نا عبادت کے لیے۔ انسان کے ساتھ کیا ہے؟ نفس ہے، غصہ ہے، غضب ہے، شہوت ہے، یہ ساری چیزیں ہیں انسان کے ساتھ۔ اچھا شہوت جو ہے نا، یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی عیب انسان کے ساتھ، نہیں، شہوت ہے، خواہش ہے، پھر بھی وہ اپنے خواہش کو دبا لیتا ہے کہ اللہ کا حکم ہے، اس پہ اس کو زیادہ اجر ملتا ہے۔ آنکھ بہکنا چاہتی ہے، غلط منظر دیکھنا چاہتی ہے، اس کے اندر وہ شباب انسان کے اندر موجود، وہ دیکھنا چاہتا ہے، لیکن جب قرآن کی آیت یاد آتی ہے قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، آنکھیں نیچے کر لو، وہ نظر نیچے کرتا ہے، وقت کا اللہ ولی بنا دیتا ہے اس کو۔ کیوں؟ اس نے اللہ کے حکم پر عمل کیا۔ تو شہوت کا ہونا یہ برا نہیں، شہوت کو روک لینا بڑے کمال کی بات ہے۔ غصہ آدمی کو آتا ہے نا، حضور نے فرمایا کہ کون ہے پہلوان آدمی؟ تو لوگوں نے کہا پہلوان تو وہی ہے جو ریسلر، وہی ہوتا ہے نا اٹھا کے جو دوسرے کو پٹخ کے مار دے۔ کہا وہ بڑا پہلوان؟ حضور فرمایا نہیں، لیس الشدیدۃ بالسرعۃ، وہ نہیں ہے پہلوان۔ پہلوان کون سا ہے؟ کہ جو غصے کی حالت میں خود کو روک لے، حضور فرماتے ہیں وہ پہلوان آدمی ہے، وہ طاقتور آدمی جس نے اپنے غصے کو روک لیا۔ فرشتوں، جو میں جانتا ہوں، قال انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ تمہیں پتہ چلے گا انسان کیا ہوتا ہے، ذرا بدر کی وادی میں آ کے دیکھو، تمہیں پتہ چلے گا انسان کیا ہوتا ہے، احد کی وادی میں آ کے دیکھو، تمہیں پتہ چلے گا انسان کیا ہوتا ہے، کربلا کے ریت کی طرف آؤ، تمہیں پتہ چلے گا انسان کا مقام کیا ہے، جناب محمد الرسول اللہ کو دیکھ لو۔ تم نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں۔ قال انی اعلم ما لا تعلمون۔ اللہ تعالی جو بیان کیا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی